سبحان اللہ، اکبر علی خان صاحب بہترین خیرات سنائیں. اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہ ڈیبیٹ کی کارروائی شروع ہوگی. میں کچھ دیر لوں گا آپ کی یہ ہمارے چاروں امیدوار کا بریف انٹروڈکشن دوں گا. اس کے بعد امیدواروں کی تقاریر شروع ہوں گے. اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن رہے گا. جو کوشچنس آلریڈی امیدواروں کو ایک دن پہلے دے دیے گئے تھے, انہی کوشچنس میں سے کچھ اگر ٹائم ملا تو ہم وہ کوشچنس پوچھیں گے. سب سے پہلے اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اس الیکشن میں MICC کا جو پہلی دفعہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں ہمارے چاروں امیدوار, صدارتی امیدوار ایک سے ایک قابلیت کے حامی ہیں. اور ان کے جو ہے نا میں بارے میں بولوں تو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی ہے اور ایک ہماری خوش نصیبی ہے کہ شکاگو میں الحمدللہ قوم مہدویہ کے ایک سے ایک ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور یہ مہدوی قوم مہدویہ کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صدارتی امیدوار ایک ریسٹرکٹیو فارمولا رہنے کے باوجود 4 امیدوار اس میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور 12 ووٹ کی سیٹوں کے لیے 28 امیدوار ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. تو اس میں سے جو ووٹرز ہیں 300 پلس ووٹرز ہیں, ان کو جو ہے نا ایک موقع ڈیبیٹ میں مل رہا ہے کہ ان سلیکٹ کریں چاروں امیدواروں میں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے, جو اپنے آپ کو اچھے سے اچھا پریزنٹ کریں گے, ان کو سلیکٹ کرنے کا. کیونکہ یہ چاروں الحمدللہ ایک جیسا میں نے عرض کیا کہ بہترین قابلیت رکھتے ہیں, تجربہ رکھتے ہیں اور ان کو قوم کا, ملت کا درد ہے اور یہ اسی جذبے سے آج یہ صدارتی اس کے انتخابات میں امیدوار بن کر آئے ہیں. تو سب سے پہلے میں عالی جناب لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں بولوں گا, ان کا مختصر تعارف کرنے کی کوشش کروں گا. وہ تو یہ چاروں الحمدللہ تعریف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن تھوڑا سا جو لوگ باہر کے بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہو, تو اسی وجہ سے میں ایک بریف انٹروڈکشن دینا چاہ رہا ہوں. تو لیاقت علی خان صاحب ہیں مرحوم عباس علی خان صاحب ایڈوکیٹ کے فرزند, اور یہ آپ کے والد اور آپ کے چچا اور یہ لوگ جو ہے نا فاؤنڈنگ ممبرس ہیں. یہ خود فاؤنڈنگ ممبرس ہیں MICC کے. اور یہ مرحوم امان اللہ خان صاحب MLA حیدرآباد کے جو MLA تھے چندرائن بھٹے کے برسہ دراز تک, ان کے داماد بھی ہیں. اور ان کے ساری چیزوں کے علاوہ یہ خود اپنی ایک پرسنالٹی جو ہے وہ کرتے ہیں اور تقریباً 30 سال سے شکاگو میں MICC سے جڑے ہوئے ہیں. تمام پروگرام اور جتنے اس میں تھے کئی برس تک وہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. آپ کا جو ہے ایک بزنس مین بھی ہیں. شکاگو میں آپ کا ایک بہت بڑا گروسری اسٹور ہے اور یہ یہاں کے چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور اسکول کے بورڈ میں بھی آپ رہ چکے ہیں, سرو کر چکے ہیں. MICC کے علاوہ یہ ان کے آپ کے جو ہے نا یہ ہے مختصر, میں کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے مختصر کر رہا ہوں. یہ تھے عالی جناب لیاقت علی خان صاحب جو ہمارے صدارتی امیدوار ہیں. اب میں جناب جس ہستی کے بارے میں بولوں گا وہ ہے جناب شہاب مہدی خان صاحب, شاہد بھائی. یہ بھی ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس ہیں. شروع سے جب سے MICC بنی ہے اس وقت سے ہی اس سے وابستہ ہیں. اور آپ جو ہے حیدرآباد میں جو چنچلگوڑے میں خاص طور پہ رہنے والے ہیں جس سے کا تعلق ہے ان کو معلوم ہوگا. یہ دازے خان صاحب, مرحوم دازے خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت دازے خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں. اور آپ کے بڑے بھائی مہتاب مہدی خان صاحب ٹورانٹو میں ہیں. وہ بھی آپ کی طرح جو ہے دینی جذبہ رکھتے ہیں, قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں شاہ مہدی خان صاحب, اور 30 سال سے تقریباً جب سے یہ انجمن بنی ہے MICC اس وقت سے ہی یہ وابستہ رہے اور یہ بھی کئی برس تک وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں MICC کے. اب شاہ مہدی خان صاحب کے بعد میں جو ہے
जवाद अली खान साहब के बारे में बताऊंगा। ये जो है ये जब से आए हैं उस वक्त से तकरीबन 20 साल से जो है ये शिकागो आए हैं। जब से आए हैं तो वो अंजुमन से MICC से वाबस्ता हैं, इसकी एक्टिविटीज़ से, और ये बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं बरसों तक। और इसके अलावा इनका जो है ना एक्टिविटीज़ बाहर भी जो है ना कई एसोसिएशंस, मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका और उनके स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ये जो है वाबस्ता, मतलब कई एसोसिएशंस उनके जो उससे जो है इदारों से वाबस्तगी है। और ये बहुत ही अच्छे ओरेटर से, वैसे चारों जो है अच्छी तकारीर करते हैं। ये UN में भी जो है, UN असेंबली में भी आप मुस्लिम्स का जो है रिप्रेजेंटेशन किए हैं। जवाद अली खान साहब, आप जो है दिलावर अली खान साहब के, मरहूम दिलावर अली खान साहब के साहबजादे हैं, और डॉक्टर हैदर मोहम्मद खान जो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ MICC हैं, उनके दामाद हैं। अब मैं जनाब जुबैर अली खान साहब का जो है तारुफ कराऊंगा। ये भी जो है जब से शिकागो आए हैं तकरीबन 15-16 साल गालिबन, तो जब से जो है MICC से वाबस्ता हैं। ख़ास तौर पे ये जो है यूथ कमेटी में, MICC की जो यूथ विंग था उससे वाबस्ता रहे हैं, और कई प्रोग्राम्स आपने अपनी टीम के साथ जो है चलाए हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कई बरस जो है आपने अपना वक्त गुजारा। तो इस तरह ये जो है हमारे शकील अहमद खान साहब जो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जनरल ट्रेजरर हैं, आपके दामाद हैं। तो ये जुबैर अली खान साहब का मैंने आपको मुख्तसर सा तारुफ किया। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है ये इस डिबेट का जो मकसद है, हमारा जो थीम है, उसको मैं पहले करना चाहूँगा और मुख्तसर अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए, ताकि चारों उम्मीदवारों की तकारीर आप सुन सकें, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनके जो आपके प्लान्स हैं सदर बनने के बाद, वो आपको पेश करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ अल्फाज बोलकर अपनी जगह लूँगा पीर मुर्शिद की इजाज़त से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी फ़यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुर्शिदना व मौलाना हज़रत अबुल फ़ताह सैयद नुसरत साहब क़िबला तशरीफ़ुल्लाही, जनाब शकील अहमद खान साहब, जनाब याक़त अली खान साहब, जनाब शहाब मेहदी खान साहब, जनाब जवाद अली खान साहब और जनाब जुबैर अली खान साहब, और दीनी भाइयों और बहनों और नाज़रीन इकराम, आज की ये महफिल, आज की ये जो डिबेट है, वो हम अरेंज करने का मकसद और उसकी जो हमारी जो ख्याल है वो इत्तेहाद है, मिल्लत का इत्तेहाद है। जब इंतखाबात का लफ्ज़ आता है, इलेक्शन के नाम से लोग चमक जाते हैं, ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें जो है पर्सनल अटैक्स होंगे, आपस में जो है रंजिशें होंगी, तलखियाँ पैदा होंगी, एक अलग ही उसका जो है ख्याल आता है। लेकिन चूँकि ये अंजुमन महदविया यानी महदविया कम्युनिटी सेंटर ऑफ शिकागो का जो है इंतखाब है, इसलिए हम जो है ना इन चारों उम्मीदवारों से और जो बोर्ड के 28 उम्मीदवार हैं, उन तमाम से हमने ख़ास तौर पर अपील की है कि ये इलेक्शन कैंपेन अपनी अपनी जो है ना पॉजिटिव रन करें, और इसमें जो है ना किसी के ऊपर पर्सनल अटैक ना हो। और आप क्या ऑफर कर सकते हैं कौम को, अगर आप सदर बन जाएं तो बहैसियत सदर आप क्या ऑफर कर सकते हैं, आपकी खिदमत क्या होंगी, आपका एजेंडा क्या है, और आप जो पहले की अंजुमन है थी उससे क्या मुख्तलिफ रहेगा आपका प्रोग्राम, कैसा आप जो है कौम को एक जगह करेंगे और कैसा इत्तेहाद और इत्तेफाक बनाए रखेंगे, और कैसा जो हमारे महदवी हैं शिकागो लैंड एरिया में, मतलब शिकागो और उसके अतराफ वकनाफ में तकरीबन हमारे हिसाब से 4000 से ज़्यादा महदवी हैं, तो उनको कैसा इसमें जो है ना शामिल करेंगे, उनको हिस्सेदार कैसा बनाएंगे। क्योंकि ये इदारा मेरा इदारा नहीं है, पीर मुर्शिद का इदारा नहीं है, यानी जनाब रहमत अली खान साहब का, ये किसी का भी नहीं है, सारी मिल्लत का इदारा है। ये मिल्लत का जो है ना एक असासा है, एक जो है मिल्लत के लिए काम करने खिदमत का एक सेंटर है, जहाँ से आप जैसे हमारे जैसे जो खादिम हैं मिल्लत के,
جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو یہاں پر موقع ملتا ہے، اور ساری ملت کو یعنی تمام مہدویوں کو یہاں پر ہم موقع جو ہے کس طرح ہم انکلوڈ کریں گے، انکلوسیو کیسا بنائیں گے، یہ ہمارا یہ تھیم تھا۔ اور اسی تھیم کے اندر جو ہے نا ہم امامنا علیہ السلام کا جو فرمان ہے در اتفاق نصرت دین است، اس کے اوپر امامنا کے فرمان کے اوپر ہم جو ہے یہ ہمارا ڈیبیٹ کا جو ہے تھیم اسی کے صدقے میں اسی کے اس میں جو ہے نا اتحاد، ملت کا اتحاد ہو، کیسا ہم بھائی چارگی سے ایک تمام امیدوار ایک سیولائز اور ایک ڈگنیفائڈ ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ ہم کیمپین رن کریں گے، وہ ہم ڈسکس کرنے کے لیے، اور تمام امیدواروں کو، چاروں امیدواروں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ الیکشن تو آئیں گے اور جائیں گے، لیکن ہمارا اتحاد اور اتفاق، ہمارا بنا رہنا، بھائی چارگی جو ملت کی ہے، خاص طور پہ یہ چاروں جو ہے نا انشاءاللہ، اور ہم تمام جو شکاگو کے اہلیان شکاگو مہدوی ہیں بھائی اور بہن، ہم تمام جو ہے ایک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں گے، اور ساری دنیا کے لیے، دنیا کے مہدویوں کے لیے، بلکہ غیر مہدویوں کے لیے اور غیر مسلمز کے لیے ہم ایک مثال بن کر جو ہے انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد ہم جو ہے مثال بن جائیں گے۔ یہ ہماری کوشش ہے اور یہ ہماری نیت ہے، اور اس سے ہٹ کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے مہدویوں کا پارٹیسپیشن چاہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم جو ہے اس میں انوالو ہوئے، اور انوالو ہو کر تمام مہدویوں سے گزارش کی ہے کہ بھائی دیکھو اس میں رجسٹریشن جب تک نہیں کرائیں گے ایز اے ووٹر آپ ووٹ نہیں دے سکیں گے، جب تک ووٹ نہیں دے سکیں گے آپ اس میں جو ہے نا آپ کی آواز نہیں سن سکیں گے جائے گی، تو نہ تو آپ انتخابات لڑ سکیں گے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کا ہو یا بورڈ کا ہو یا ایز اے ووٹر، جب تک آپ باہر رہیں گے، باہر رہ کر آپ احتجاج کریں گے، شکایتیں کریں گے، شکوے کریں گے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، آپ کو انوالو ہونا پڑتا ہے۔ جب تک آپ انوالو نہیں ہوئے ایک ادارے سے، اندر سے انوالو نہیں، مطلب آپ کی اس کی ایکٹیویٹیز میں نہیں آئیں گے، اس کے اندر داخل نہیں ہوئیں گے ممبر کی جیسا، اور باہر سے ہی شکوے اور شکایتیں کرتے رہیں گے، تو اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ پہلے تو آپ اندر باہر رہیں گے تو اندر کیا ہو رہا ہے، کیسا ماحول ہے، ان کو کیا دشواریاں ہیں، کیا تکالیف ہیں، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اندر اس کے اندر انوالو نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اور جو بھی خیاساریاں جو ہوتی ہیں، شکایتیں، شکوے ہوتے ہیں یا تعریف ہوتی ہے، تو وہ ہوائی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جب تک آپ انوالو نہیں ہوتے، آپ کو جو ہے اس کی اندر باریکی نہیں معلوم ہوتی، اندر کا جو ماحول ہے اس کو کیسا امپروو کرنا ہے، قوم کو کیسا ڈیولپ کرنا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ایک مرشد ہونے کے ناطے، ایک تاریخ دنیا ہونے کے ناطے آپ کیوں انوالو ہو رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مرشد ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ملت کا بھلا کریں، ملت کو جو ہے یکجا کریں، تو اتحاد اور اتفاق کی خاطر، اور زیادہ سے زیادہ اس میں، کیونکہ 4000 سے زیادہ مہدوی شکاگو لینڈ ایریا میں رہتے ہیں، شکاگو اور اطراف کے سببز میں جو ہے تقریباً 4000 میرا ایک اندازہ ہے، تو اس میں سے جو ہے 125 ہی رجسٹرڈ ووٹرز تھے، تو ایک اسمال پرسنٹیج فریکشن تھا۔ تو ہم اگر زیادہ سے زیادہ، میں تو چاہتا ہوں کہ 4000 کے 4000 مہدوی ووٹ دے سکے، چاہے وہ ان کا سٹیٹس کچھ بھی ہو، جو بھی 18 سال کے اوپر ہو، وہ مہدوی کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، وہ ممبر بننا چاہیے، اور اس کی منیمم فیس ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے میں بول چکا ہوں، اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ضرورت محسوس کی کہ یہ جو ہو رہا ہے ایک محدود قسم کا الیکشن ہو رہا ہے۔ جب الیکشن ہو رہا ہے تو اس کو ہم جو ہے پوروں کا جو ہے سارے مہدویوں کا انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ ہمارے بولنے پر ہم جب اس میں انوالو ہوئے، جب میں نے اپیل پر نہ صرف ممبرز بنے، ووٹرز بنے 200 کے قریب، اب میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ فقیر کی اپیل پر ہی زیادہ سے زیادہ ووٹرز بنے، انڈیپینڈنٹلی جا کر انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا، نہ صرف ممبرز بنے بلکہ بورڈ کے لیے بھی میں نے کئی پرسنلی ذاتی طور پر فون کر کے ایک ایک امیدوار کو انکریج کیا تاکہ ووٹرز کو جو ہے چوائس رہے کہ اس میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ چنیں، کیونکہ ایک سے ایک ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس شکاگو میں، ایک سے ایک قابل لوگ ہیں۔ اگر یہ قابل لوگ آئیں گے
اور بورڈ میں انجمن میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کریں گے, ان کی خدمات کا ہم استفادہ کریں گے, تو اس سے بھلا کس کا ہوگا؟ قوم مہدویہ کا نہ صرف شکاگو میں, نارتھ امریکہ میں, بلکہ دنیا بھر کے مہدوی, خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان کے جو مہدوی ہیں اور جو غریب مہدوی ہیں, ان کو ہم یہاں پر ہمارا اللہ الحمدللہ ایک پوزیشن میں ہیں ہم کہ ہم, اللہ نے ہم کو یہاں پر امریکہ میں لایا. امریکہ کا سکہ جو ہے $1 ہمارا 72-75 روپے انڈیا کے ہیں, پاکستان کے تو میں سمجھتا ہوں 115-125 روپے ہوتے ہیں. تو ہم اس انجمن سے, اس ادارے سے ہم جو ہے نا صرف یہاں کے مہدویوں کی جو اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں, جو ان کو کیریئر گائیڈنس کا کر سکتے, اتنے کام ہیں آپ یقین نہیں جانیے کہ آپ جو ہے نا یہ آپ تھک جائیں گے, اتنے کام ہیں. تو ہمارا مقصد اس میں انوالو ہونے کا یہی ہے کہ نئے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, انٹرپرونرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, MBAs ہیں, وہ ہمارے ادارے میں اس سے وابستہ ہوں گے اور اس میں کام کریں گے. تو ملت کا فائدہ نہ صرف شکاگو کے لوگوں کا, مہدویوں کا فائدہ ہوگا, بلکہ دنیا بھر کے مہدویوں کا فائدہ ہوگا. اور الحمدللہ یہ 28 میں سے کئی امیدواروں کو فقیر نے پرسنلی انکریج کیا ہے, فون کر کے انکریج کیا, نہ صرف ووٹروں کے لیے کو انکریج کیا ہے بلکہ بورڈ کے ممبر کے لیے بھی انکریج کیا ہے, اور صدارتی امیدواروں کو بھی الحمدللہ میں نے پرسنلی انکریج کیا ہے. جیسا کہ میرے بھائی لیاقت علی خان صاحب ہیں, ان سے میں نے کئی بار بات کی, اور جو ہے ان کا بھی ارادہ تھا اور کئی لوگوں نے ان کو انکریج کیا اس میں شامل ہونے کے لیے ریس میں, اور فقیر نے بھی ان کو جو ہے خواہش کی تھی. ویسے میرے برادرم جواد علی خان صاحب ہیں, ان کو پرسنلی میں جو ہے نا ان کو باضابطہ میں ان کو فورس کیا ایک معنوں میں, ان کو جو ہے اتنا انکریج کیا کہ آپ الیکشن میں کھیلیں. تو ایسا ہے الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس آئیں گے, کوالٹی آف کینڈیڈیٹس, اب چاروں الحمدللہ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو اس میں سے کوئی بھی الیکٹ ہو, مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری ملت کا بہترین کام کریں گے یہ لوگ. اور اگر جو انتخابات میں اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چاروں امیدوار اور جو بورڈ کے ممبرز ہیں, یہ تمام جو ہے نا ملت کی اتحاد و اتفاق کے لیے کام کریں گے اور MICC کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اب جہاں تک دائرے کا سوال ہے, دائرہ الگ ہوتا ہے, انجمن الگ ہوتی ہے. یہ غلط فہمی میں آپ کی سب کی ایک ہی اس میں جواب میں دور کر دینا چاہتا ہوں. انجمن اور دائرہ الگ چیز ہے. انجمن جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے, جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرشد نہیں آنا, مرشدین نہیں آنا, مرشدین اس میں شامل نہیں ہونا, ایسی بات نہیں ہے. انجمن مرشدین ہی نے بنائی ہے, مرشدین کی ہی تجویز پر, مرشدین کی تحریک پر انجمنیں بنی ہیں. چاہے وہ مرکزی انجمن مہدویہ حیدرآباد ہو, چاہے وہ MICC ہو, چاہے کہ جتنے بھی انجمن ہیں, یہ انجمن جو ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, یہ آفیشیل کام کرنے کے لیے مرشدین کی ہیلپ, کیونکہ مرشدین آفیسز کو نہیں پڑھ سکتے, اسی لیے یہ انجمنیں بنائی جاتی ہیں. اور یہ پیرلل کوئی پاور سینٹرز نہیں ہوتے, بلکہ یہ جو ہے ملت کے خدمت کے لیے, ملت کے جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں تاکہ سارے لوگ انوالو ہو سکیں. اسی وجہ سے انجمنیں بنائی جاتی ہیں. اور جب بھی اس میں جو ہے حیدرآباد کی مثال لے لیجئے, مرشدین اس وقت اس میں شامل ہوئے الیکشن ریس میں جبکہ وہ انجمنیں جو ہے بالکل وہ ہو گئی تھی, سو گئی تھی, تو مجبوراً مرشدین کو انتخابات میں حصہ لینا پڑا. جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا سید محمود کاشف میاں صاحب, شہاب الدین کاشف میاں صاحب, یا سید محمد حضرت پیر و مرشد سید محمد اسد میاں صاحب اساقی نے انتخابات میں حصہ لیا, تو وہ ملت کا درد رکھتے ہیں. وہ سمجھے کہ بھئی اب یہ ہمارے سے ہوگا کام, دوسروں سے بھی کام نہیں ہو رہا ہے, اس لیے ہم کو انوالو ہونا پڑا. تو ویسے ہی لیکن یہاں کا ماحول الگ ہے, ہم اتنا خراب نہیں ہوا تھا, اسی لیے ہم باہر سے رہ کر ہم جو ہے نا لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ انوالو ہو, اس ادارے میں انوالو ہو, ووٹرز میں شامل ہو اور الیکشن میں حصہ لو, تاکہ اس کی خدمت, اس ادارے کی خدمت کریں, اس ادارے کو مضبوط کریں اور اس سے پوری قوم کی جو ہے نا خدمت ہو سکے. تو انشاءاللہ یہ چاروں امیدوار, مجھے یقین ہے کہ یہ چاروں امیدوار اور جو 28 بورڈ کے ممبرز امیدوار ہیں, یہ ایک پازیٹیو کیمپین رن کریں گے اور ملت کے لیے, قوم مہدویہ کے لیے, نہ صرف شکاگو بلکہ ساری دنیا کی ملت, قوم مہدویہ کے لیے یہ کام کریں گے. اور یہ ان کا انتخابات میں
حصہ لینا خود اس کا ثبوت ہے کہ یہ ملت کا درد رکھتے ہیں چاروں اور وہ 28 اور جتنے ان کے ساتھ قیام کر رہے ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں یہ سارے لوگ جو ہے نا ملت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں کہ قوم کی خدمت کرنے کے جذبے سے آ رہے ہیں. کوئی پوزیشن کے لیے کسی کو بھی خصوصاً یہ چاروں امیدواروں کو کسی پوزیشن کی کسی تعارف کی خدا نخواستہ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ملت کے جذبے کے لیے خدمت کے جذبے سے یہ لوگ آ رہے ہیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے نا یہ ڈیبیٹ کے بعد آپ لوگ جو ہے ووٹرز ہیں وہ اچھے سے آپ کو جو اچھا امیدوار سمجھ میں آئے ان کو انتخاب کریں گے اور انشاءاللہ یہ انتخابات کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ انتخابات جو ہوں گے 2 سال کے بعد پھر ہوں گے اور پھر جو خدا نخواستہ کوئی کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ان کو 2 سال ٹائم ہے, اس میں پھر سے اپنا سپورٹ بیس بلڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے پھر اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.